کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں۔ ارے گزرا کرے پہ سر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پہ سر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستبو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دین دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صلو علی الحبیب درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہم بریلوی میلاد مناتے ہیں تو شرک کا فتویٰ لگایا گیا۔ تو فیل بھائی آج آپ کی توجہ چاہیے، اگر بریلوی علماء میلاد مناتے ہیں تو فتوے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا رب فرماتا ہے، اے محبوب لولاک لما خلقت الارض، اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زمین بھی میلادی ہے اور آسمان بھی میلادی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میلادی ہے۔ اب جس کو میلاد سے چڑ ہو اس کو چاہیے یہ میلادی زمین چھوڑ دے، جس کو میلاد سے چڑ ہے اس کو چاہیے یہ آسمان چھوڑ دے۔ ارے کائنات کا ذرہ بھی کوئی لے لیجئے، سب کا سب میلادی ہے، یہ شجر و حجر میلادی ہے، بحر و بر میلادی ہے، جمادات و نباتات میلادی ہے، سب کچھ میلادی ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ یہ میلاد کیا ہے اور نبی کونین کیا ہے، ان کی امت کیا ہے، آؤ میں پیارے بتاتا چلو۔ آج تک تو ہم نے یہی جانا ہے یہ کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں، آج میں آن ریکارڈنگ کہہ رہا ہوں کہ یہ کائنات صرف میرے آقا کے صدقے میں نہیں بنی، بلکہ آقا کے صدقے میں ہم غلاموں کو اتنی عزت ملی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کائنات کو وجود بخشا ہے، چاند کو چاندنی عطا کی ہے تو امت محمدیہ کے صدقے میں عطا کی ہے، سورج کو روشنی عطا کی ہے تو نبی کے صدقے میں عطا کی ہے، ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کی ہے تو نبی کونین کی امت کے صدقے میں عطا کی ہے۔ آؤ پوری روایت سنتے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو ایسی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ تو نے یہ نعمت کسی اور کو عطا نہ کی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین، وہ مطالعہ توحید و حب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے موسیٰ جو کچھ دیا گیا اس کو لے لو اور شکر کرو اور اپنی زندگی کی آخری لمحات تک توحید اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار تو میرا معبود ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری بندگی کرتا ہوں، میں تیری پوجا کرتا ہوں، تو میرا خدا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مولا یہ محمد کون ہے جن کے لیے تو یہ وعدہ لے رہا ہے کہ جہاں جہاں میں تیری ربوبیت کا اقرار کروں وہاں وہاں میں
میں محمد سے محبت بھی کروں. مولا بتا یہ محمد کون ہے؟ تو رب کی رحمت جلال میں آئی. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے کلیم جاننا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو لو سنو. اللہ ارشاد فرماتا ہے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا ایاک. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے پیارے کلیم سنو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت نہ ہوتی تو میں جنت و دوزخ شمس و قمر شب و روز فرشتے انبیاء کسی کو نہ پیدا کرتا. معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی نہ ہوتے تو شجر و حجر نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو بحر و بر نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو نباتات و جمادات نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو انسان و حیوانات نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو فرشتے اور انبیاء نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو خوشخبری نہ ہوتی, ارے نبی نہ ہوتے تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا. قربان جاؤ اعلی حضرت عظیم البرکت حلیم الطبیعت رفیع المرتبت پر انہوں نے اسی طرح اشارہ کیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد برآمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ ماشاءاللہ. آج میلاد پڑھا جائے تو شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں پیارے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ میلادی ہے. خود خدا نے محبوب کا میلاد پڑھا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قرآن شریف کی آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں شہر مکہ کی قسم محبوب تو صرف اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر میں آپ پیدا ہوئے. خدا خود محبوب کا میلاد پڑھ رہا ہے. لگاؤ فتویٰ خدا پر کیسا فتویٰ لگاتے ہو. حضرت ان کا جو سب سے بڑا مولانا ہے اشرف علی تھانوی, آج کھل کے بولے. اشرف علی تھانوی سے حضرت کسی نے پوچھا کہ نبی کی شان میں ایک حدیث بیان کر دیجئے, تو ان کا جو سب سے بڑا عالم ہے وہ کہتا ہے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے روایت کا یاد ہونا ضروری ہے اور مجھ کو حضور کی عظمت بھی ایک بھی حدیث نہیں یاد ہے معذرت. میں کہتا ہوں ہمارے بڑوں کی بات بعد میں کرنا, ہمارے علماء کی بات بعد میں کرنا. امان آباد کی سرزمین سے ایک 10 سال کے بچے کو اٹھا اور اس سے پوچھ کہ تیرے نبی کی شان کیا ہے, تو خدا کی قسم یہ 10 سال کا میلاد پڑھنے والا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے کہے گا تو میرے نبی کی شان جاننا چاہتا ہے تو لو لے سن. میرے نبی کی شان تو یہ ہے سرور کہوں کہ مالک تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا تجھے, تیرے تو وصف اے بے تلا ہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہاں ہاں امان آباد کی سرزمین پر میلاد پڑھنے والے ایک 10 سال کے بچے کو اٹھا اور اس سے پوچھ تیرے نبی کی شان کیا ہے, تو یہ بچہ کہے گا زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بطن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, صبح وہ چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے کہ دنوں بنے لبا کے تلے, صدا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. واہ واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ ماشاءاللہ, واہ واہ کیا بات. یہ میلاد پڑھنے والا بچہ ہوگا. ہمارے علماء سے بعد میں بات کرنا, اور ان کا حال بھی ہے. علماء سے پوچھتے ہیں کہ پیاز کا ریٹ لہسن کا ریٹ کیا ہے, اور عوام سے پوچھتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے. عوام سے کہتے ہیں حضور پر سلام پڑھنا شرک ہے. جو بات علماء سے کرنی چاہیے وہ عوام سے کرتے ہیں, اور جو بات عوام سے کرنی چاہیے وہ علماء سے کرتے ہیں. اللہ اکبر. درود پاک پڑھیں, میں بات آگے بڑھا دوں. اللہم صلی علی مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
मेरे भाई ने हमारे भाई ने मिलाद शरीफ पर बहुत ही नायाब और बहुत ही प्यारा बयान फरमाया है। आप हजरात ने उसको समाप्त किया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वजह में बयान किया था वहां से कुछ उठा के आगे तक लेकर जाऊं, जहां तक हो सके आका के मिलाद के तज़किरे हो जाए। आज से 1445 साल पहले का जायजा लिया तो उस वक्त भी इस दुनिया में इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया के गोशे गोशे में इब्ने आदम पाए जा रहे थे। कोई भी ऐसा खित्ता और चप्पा नहीं था कि जहां पर ये इंसान आबाद ना हो। ये इंसान अपने माबूद हकीकी की इबादत करने के बजाय न जाने कितने माबूदाने बातिल की परस्तिश में मुब्तला थे। ये इंसान अपने माबूद की इबादत करने के बजाय जब सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज को देखता तो उसके सामने अपनी पेशानी को झुका देता। फिर जब सूरज डूब जाता, रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती तो ये इंसान कहता, ऐ चांद तू मेरा माबूद है। जब ये समंदर के किनारे समंदर की लहरों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये हरे भरे लहलहाते पौधों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये आग के शोलों पर निगाह डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये बड़े बड़े पहाड़ों के टीलों पर नजर डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। गर्ज के हिंदुस्तान से लेकर अरबिस्तान तक कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे। बल्कि जिस मुल्क में हम और आप आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की पूजा हो रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर पेड़ पौधे हवा फिजा इन सबको माज़अल्लाह माबूद माना जा रहा था। ये इंसान ज़हनो फिक्र और एतक़ाद की बुनियाद पर इस तरह से गिर चुका था कि इस हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी। माज़अल्लाह बच्चियों का भेंट चढ़ाया जा रहा था। अगर जवान लड़की का शौहर मर जाता तो उसको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी। उसको अपने शौहर की चिता पर या तो जल भुनकर के भस्म हो जाना था, या अगर वो जिंदा रहना चाहती तो एक मकान में उसको कैद कर दिया जाता था। 6 महीने तक वो मकान में कैद रहती। जरूरियात जिंदगी उसके लिए वही पेश किए जाते थे। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरे पर कालिक पोत कर उसको जानवर पर बिठाकर घुमाया जाता था और ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जाती थी कि ये मनहूस थी। ये रवाज था हिंदुस्तान का। और अरबिस्तान का हाल तो ये था कि वहाँ बाज कबीले में बच्चियों की पैदाइश को बहुत ही मनहूस समझा जाता था। अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ की गोद से बच्ची को छीन लेता, एक मैदान में ले जाकर गड्ढा खोदता, बच्ची को वहीं सुला देता, अपने कदम को बच्ची के गले पर रख करके दबाता। बच्ची चीख मारती, उसकी ज़बान बाहर आ जाती। बाप की आंखों में आंखें मिलाती, मगर बाप की आंखों में आंसू आने के बजाय माथे पर गुस्से से पसीना आ जाता और जालिम बाप अपने जालिम हाथों से बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ये हमें तारीख बता रही है। इंसान इस भयानक माहौल में मुब्तला था कि शराफत और तकद्दुस का जनाजा निकल चुका था। शराब नोशी का हाल ये था कि लुकमा लुकमा पर शराब की आदत पड़ी हुई थी। लोग शराब पी पी कर अपनी जरूरियातें जिंदगी में मुब्तला हुआ करते थे। बेशुमार बुराइयां थी, बेहयाइयां भी फैली हुई थी। औरतों का समाज में जीने का कोई हक नहीं था। यतीमों पर जुल्म हो रहा था, कमजोरों के माल पर गसब किया जा रहा था। अल्लाह अकबर, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जा रहा था। हर कोई आहो बुका कर रहा था, हर तरफ से रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमिना खातून रदियल्लाहु तआला अन्हा के बतन अक़दस से मबऊस फरमाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवेरे सवेरे तशरीफ लाए। तो शब्बा का दिन था। जब नबी सवेरे सवेरे तशरीफ लाते हैं तो अक्ल ने फौरन एक सवाल किया कि सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में क्यों नहीं आए, या रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए। आओ अपने आका की रहमत देखो। मेरे आका ने तो दिन रात की भी आरज़ू पूरी की है। अगर हम अमानाबाद की सरजमीन पर रहकर नबी की बारगाह में फरियाद करें तो मेरे आका हमारी फरियाद को क्यों नहीं पहुंचेंगे। जब सरकार ने दिनों रात की फरियाद को सुना है, अल्लाह अकबर, सवाल किया अक्ल ने कि मेरे सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में
क्यों नहीं आए, या रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए? तो अक्ल ने फौरन जवाब दिया, पलट कर सुनो, अगर सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में तशरीफ लाते तो दिन चैलेंज कर देता, ए रात तेरी कोई हकीकत नहीं है, नबी कौनैन मुझ में तशरीफ लाए हैं। और अगर मेरी सरकार रात के मुकम्मल अंधेरे में तशरीफ लाते तो रात चैलेंज कर देती, ए दिन तेरी कोई हैसियत नहीं है, नबी आखिरुज़्ज़मां मुझ में तशरीफ लाए हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ अपने आका की अजमत पर, मेरे आका ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले। ऐसे माहौल में मेरे सरकार मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं, और जब मेरे आका मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं तो मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की पहाड़ियां महक रही हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं, मक्का की शाहराहें महक रही हैं। बरेली के रज़ा ने इसी इशारा किया, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। एक इनकलाब बर्पा हो गया मक्का की सरजमीन पर। अब जब सब सरदाराने मक्का सो करके उठते हैं, आकर हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं। कोई कह रहा सुनो आज मेरा मकान महक रहा है, कोई कह रहा सुनो मेरे घर पर बूढ़ा बाप था बिना दवा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा तुम्हें पता ही नहीं मैंने पहले देखा तो मेरे जानवरों के थन खुश्क हो गए थे, अभी सवेरे सवेरे देख रहा हूं तो उन सब के थन भी दूध से भरे हुए हैं। क्या बात है, वाह। एक ने कहा तुम लोगों ने क्या देखा? मैंने देखा, मैं अपने बागीचे में गया तो क्या देख रहा हूं, जो दरख्त सूखे थे उन पर हरियाली आ गई और बिन मौसम के उन पर फल लगे। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सूखे थे वो हरे हो गए और बिन मौसम के उन पर फल लगे दिखाई दे रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज से कहा बेकल बर्रामपुरी ने कि आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, क्या बात है। आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, और बिन मौसम के फल गई बगिया फूलवन सज गई डारी, डोले खुल्दे कई मस्त बयरिया, चदर मानो लुटावेला, चदर मानो लुटावेला। अल्लाह अकबर। सरदाराने मक्का जब सवेरे सवेरे सो करके उठते हैं और आकर के हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होते हैं तो आपस में ही बातचीत चल रही है। इतने में एक सरदार खाने काबा के अंदर से तवाफ करके बाहर आया। उसने पूछा है सरदाराने मक्का ये इज्तिमा कैसा है, ये भीड़ भाड़ कैसी है? तो उन लोगों ने कहा क्या तुम्हें अंदाजा नहीं लग रहा है? आज देखो तो लोगों के मकान महक रहे हैं, आज देखो तो दरख्तों पर बिन मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं, ये भीनी भीनी खुशबू तुम्हें महसूस नहीं हो रही है? उसने कहा कि तुम लोगों ने तो यही देखा है, मैंने जो देखा है अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। पूछा है सरदाराने मक्का ने बता वो कौन सी बात है कि जिसको सुनकर हम ताज्जुब करेंगे, तुमने क्या देखा है? उसने कहा कि अभी अभी मैंने खाने काबा का तवाफ किया, जब मैंने तवाफ मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो क्या देखता हूँ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा है। वो इतना खूबसूरत बच्चा था, वो इतना अजीमुशान बच्चा था कि मेरा दावा है मक्का की सरजमीन पर किसी खानदान में इतना खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं हुआ। अरे वो इतना अजीमुशान बच्चा था कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर जू काबा की तरफ बढ़ते रहे। मैं मुड़ मुड़ कर पीछे देखता रहा। जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह ना फैसला कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं या काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। मेरी निगाहों ने देखा है कि मेरा भी काबा झुक गई है। जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबा के
قریب پہنچے ہیں۔ امام احمد رضا نے اسی طرف اشارہ کیا جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان پاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، واہ ماشاء اللہ۔ ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ماشاء اللہ۔ صرف فاتحہ کا معاملہ نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نماز میں جانور کا خیال آ جائے، گھوڑے گدھے کھچر کا خیال آ جائے تو بہتر ہے، لیکن حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیسے لوگ ہیں یہ جس نبی کا کھاتے ہیں انہی کی شان گھٹانے میں لگے ہیں۔ میرے امام نے تو اسی لیے کہا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ اکبر، میلاد مصطفیٰ میں سن نبی کونین کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر، کعبہ جھک رہا ہے میرے سرکار کے استقبال کے لیے۔ حضرت عبد المطلب کے پاس سرداران مکہ پہنچے، ان لوگوں نے کہا حضور ہمیں بھی تو دکھائے آپ کی گود میں کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا کے دادا جان عبد المطلب نے اپنی باہوں کو پھیلایا ہے، سرداران مکہ کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے رخ زیبا پر پڑی ہے تو گویا کہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں اس طرح بول پڑے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دھواں نہیں، اور وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے۔ اللہ اکبر، جب دیکھا ہے سرداران مکہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے کو، تو ان کی زبانوں سے یہی کلمہ نکلا تھا کہ آج تک ہم لوگوں نے اتنا عظیم الشان بچہ نہیں دیکھا ہے، اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں جنہوں نے سارے اولین و آخرین کو دیکھا ہے کہ انہوں نے میرے سرکار کی طرح کسی کو دیکھا کہ نہیں، میرے مصطفیٰ کے جیسا کسی کو پایا کہ نہیں۔ آؤ روح الامین سے بھی پوچھتے ہیں جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیس کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت ہود کو بھی دیکھا ہے، حضرت صالح کو بھی دیکھا ہے، حضرت لوط کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے۔ آؤ جبریل سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میرے سرکار کی طرح کسی کو دیکھا کہ نہیں، تو وہ فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے روئے زمین کے چپے چپے کو چھان ڈالا ہے، روئے زمین کے خطے خطے کو دیکھ لیا ہے، لیکن محمد کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ ارے اب تو بولو، بریلی کی رضا پہ بلیہار جاؤں، خدا کی قسم یہ شعبان احمد مصباحی امام احمد رضا کے قدموں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، ان کی قدموں کی دھول کو اپنی پیشانی پر رگڑے۔ میرے امام نے اسی طرف اشارہ کیا، یہی بولے سدرا والے جمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بے شک، کیا بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، اشعار اعلیٰ حضرت، اشعار اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ، تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ لوگ؟ آپ سنیے انشاءاللہ العزیز، آج حضور کے میلاد کا ایک حد تک بیان ہوگا۔
انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت عبد المطلب میرے آقا کو گود میں لیتے ہیں اور سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر میں نبی کے میلاد کا تذکرہ کروں تو کہیں گے یہ بریلوی ہے، اور امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کروں تو کہنے والا کہے گا وہ عشق میں کہہ گئے۔ میں بتاؤں نبی کی ماں کی زبانی آقا کی سچی کہانی سن، جس سے تجھے بھی کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہے گا۔ خود نبی کی ماں کی زبانی سن۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے ہوئے تھے میں نے وہ سب دیکھ لیا۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو غیب سے آواز آ رہی تھی، اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو، یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا، جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہو گئی تو آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور میرا بچہ اس میں غائب ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی کہ یہ امام الانبیاء ہیں، انہیں مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو دکھا دو۔ نبی کی ماں فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی ہے تو ان کی پیشانی زمین پر لگی ہے۔ میرے بچے نے 3 مرتبہ کہا، پہلی بار تو کہا اللہ اکبر، اور دوسری مرتبہ کہا الحمدللہ کثیرا، اور تیسری مرتبہ میرے بچے نے کہا اللہم رب حب لی امتی۔ آقا کریم رب کی بارگاہ میں پیدا ہوتے ہی ہم غلاموں کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں اللہم رب حب لی امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما، مولا میری امت کی بخشش فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی ولادت کا وقت ہے، اور جب میرے سرکار کا وصال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ سرکار کے لمحہ مبارک انتقال کے بعد بھی جنبش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ لاؤ ذرا کان کو قریب کروں، سنو کہ سرکار وصال کے بعد بھی کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے نبی کی عظمت دیکھو اور آقا کی ہم غلاموں سے محبت دیکھو۔ وصال ہو چکا ہے، سرکار کا انتقال ہو چکا ہے، مگر جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے کان کو قریب کیا ہے تو سرکار کی زبان سے موت کے بعد بھی آواز آ رہی تھی اللہم رب حب لی امتی، اللہم رب حب لی امتی۔ وہ میرے آقا ہیں جو پیدا ہوتے ہی ہم غلاموں کو یاد کر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی آقا ہم غلاموں کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نبی کا عاشق احمد آباد کی سرزمین پر نبی کا میلاد منعقد کر دے تو شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم کیسے انسان ہو، کھاتے ہو نبی کا اور گنگاتے ہو کسی اور کا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، واہ۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی ہے تو میرے بچے کی پیشانی زمین پر لگی ہے۔ میرے بیٹے نے 3 جملہ کہا، پہلی بار تو کہا اللہ اکبر، دوسری مرتبہ کہا الحمدللہ کثیرا، اور تیسری مرتبہ میرے بچے نے کہا اللہم رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے سر کر دے، مولا میری امت بڑی کمزور ہے، یہ پلسرات کو پار نہ کر سکے گی، مولا میری امت بڑی کمزور ہے، یہ میزان عمل پر کمزور نہ پڑ جائے، مولا میری امت بڑی کمزور ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کی ہولناکی کو برداشت نہ کر پائے، مولا میری امت کا معاملہ میرے سر کر دے، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ یہ ہمارے آقا ہیں جو پیدا ہوتے ہی ہم غلاموں کو یاد کر رہے ہیں، اسی لیے تو بریلی کی رضا نے ارشاد فرمایا، بریلی کی رضا نے نشاندہی فرمائی، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود اور یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ بے شک۔ سرکار کی آمد باسعادت ہو چکی ہے، پورے مکہ میں شہرا ہو گیا۔ اب اس سے آگے بیان نہیں ہوا تھا طفیل بھائی، اب یہاں سے چاہیے آپ لوگ حضرات غور سے سنیں۔ پورے مکہ میں شہرا ہو گیا کہ عبد المطلب کے گھر چاند سے روشن چہرے والا بچہ پیدا، بچے آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، عورتیں آ رہی ہیں، دکان بند کر کر کے لوگ آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔
सैयदा आमिना का घर जियारत गाह बना हुआ था। उस वक्त हजरत, आज लाइटिंग पे फतवा लगाया जाता है, लाइट लगा दिया जाए तो फतवा लगता है शिर्क का। मैं कहता हूं महबूब की आमद पर खुदा ने खुद लाइट लगी है। कैसे? आओ समाप्त करो। मक्का की सरजमीन पर एक राहिब आया, कहता है ए मक्का वालों, क्या तुम लोगों के यहाँ किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है? तो मक्का वालों ने कहा बड़ा अजीब मामला मालूम हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि हमारे यहाँ बच्चा तो पैदा होता ही रहता है, तुम आज ही क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा कि कल मैंने आसमान पर एक सितारा चमकता हुआ देखा था। वो सितारा इस बात की दलील है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हो चुकी है। वो राहिब आया है मक्का की सरजमीन पर, इसलिए आया है कि उसने आसमान पर आका की विलादत के वक्त सितारे को चमकते हुए देखा था। वो आ रहा है मक्का में, पूछ रहा है। अर्ज करने का मतलब ये है, या अल्लाह तू मालिक है, तू हर शय पर कादिर है, तू खुदा है, तूने अपने महबूब की आमद पर आसमान पर सितारे को रोशन कर दिया। मौला हम तेरे बंदे हैं, तू आसमान पर सितारों को रोशन कर रहा है, हम तेरे महबूब की विलादत के वक्त आसमान पर सितारों को रोशन तो नहीं कर सकेंगे। मौला तूने अपने हबीब की आमद पर आसमान पे सितारों को रोशन किया, हम तेरी सुन्नत की इत्तिबा करते हुए जमीन पे चराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या हबीब, नारे हैदरी, या हबीब मुस्लिम कुशा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मौला तू मालिक है, तूने अपने महबूब की आमद पे आसमान पे सितारों को रोशन कर दिया। हम तेरे बंदे हैं, हम तेरी इत्तिबा करते हुए, तेरी सुन्नत अदा करते हुए तेरे महबूब की आमद पर जमीन को सजा रहे हैं। एक रवायत और मिल रही है, हजरत सैयदा आमिना के घर कई दिनों से चिराग नहीं जले थे। वो मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, वो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तियार है मेरे सरकार का, मजबूरी नहीं है, गरीबी नहीं है, बल्कि गुर्बत को मेरे सरकार ने इख्तियार। एक खातून हाजिर हुई, अर्ज करती है आमिना ये बताओ इस वक्त मक्का में तेल की बड़ी किल्लत है, किसी के घर चिराग जलता है, किसी के घर चिराग नहीं जलता, एक घर चिराग जलता 10 घर नहीं जलता, मगर ये बताओ मैं जब देखती हूँ तुम्हारे घर पे हमेशा रोशनी रहती है, रात भर तुम्हारा घर जगमगाता रहता है, रात भर तुम्हारे घर में रोशनी रहती है, बताओ सही तो तुम तेल कहाँ से लाती हो, आखिर तुम कैसे चिरागा करती हो? तो हजरत आमिना ने जवाब दिया था, बहन तुझे मालूम नहीं, तू ये पूछ रही है कि मैं तेल का इंतजाम कहाँ से करती हूँ? मेरी बहन सुन, जब से मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई है, खुदा की कसम मैंने अपने घर में चिराग जलाया ही नहीं, ये मेरे बेटे मोहम्मद का नूर है जिसकी वजह से मेरा पूरा घर जगमगा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस वक्त अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा की आगत में। उस वक्त अरब का यह दस्तूर था, अगर किसी के घर बेटा पैदा होता तो वो देहात से औरतों को बुलाते थे और कहते तुम्हें मेरे बच्चे की परवरिश करनी है, इसको दूध पिलाना है, इसकी खिदमत करनी है, जो उजरत होगी हम तुम्हें देंगे। इस नौइयत के तहत मक्का से 12 घाटियों के उस पार एक आबादी थी, कबीले साद की आबादी, और हजरत हलीमा सादिया के गांव का नाम क्या था? इसको भी ऑन रिकॉर्ड में बोलते हैं। मैंने तकरीबन 30-40 किताबों का, सीरत की 30-40 किताबों का मुताला किया तो नाम मिला। हजरत हलीमा सादिया के गांव का नाम था शाहता, और हजरत हलीमा के 4 बच्चे थे। हजरत हलीमा सादिया के खुद 4 बच्चे थे, 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी। इजाजत हो तो नाम भी बता दो। जी जी बिल्कुल, ऑन रिकॉर्ड। बड़ी बेटी का नाम था शीमा, एक बच्ची का नाम था अनीसा, 2 बेटे थे,
ایک کا نام تھا عبداللہ، دوسرے کا نام تھا انس۔ بے شک جی وہاں قبیلہ سعد سے 12 عورتیں تیار ہوئیں، 10-12 عورتیں تقریباً تیار ہوئیں کہ چلو مکہ کی سرزمین پر مالدار گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی خدمت کریں گے، مناسب اجرت مل جائے گی، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ 12 عورتیں تیار ہوئیں، انہی عورتوں میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئے۔ ساتھ میں آنے والی عورتوں نے ان سے کہا، اے حلیمہ چلو مکہ چلتے ہیں، وہاں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی خدمت کریں گے، مناسب اجرت مل جائے گی۔ حضرت حلیمہ نے کہا، میرے دوست میری سہیلیوں سنو، میں اس وقت بڑی کمزور ہوں، مفلس و قلاش ہوں، میری سواری بھی بڑی کمزور ہے، میں کئی دنوں کی بھوکی ہوں، پانی پر گزارا کر رہی ہوں، میری سواری چلنے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہے۔ لیکن جب ساتھ میں آنے والی عورتوں نے بار بار اصرار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ تیار ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی سواری کمزور تھی، وہ کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ جاتی ہے، مگر ساتھ میں آنے والے عورتوں کی سواریاں طاقتور تھیں، وہ جلدی سے مکہ میں پہنچ جاتی ہیں، مکہ میں پہنچ کر مالدار گھروں پر بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دیر میں پہنچی، وہ 1-2 گھر کا جائزہ لیتی ہے، پتہ چلا یہاں کوئی بچہ نہیں ہے، دوسرے گھر کا جائزہ لیا، پتہ چلا یہاں بھی کوئی بچہ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ مایوس ہو گئی، اتنے میں ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی، اس نے پوچھا، حلیمہ تجھے کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ آنے والی عورت نے کہا، وہ سامنے جو حویلی دیکھ رہی ہو وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے، اس میں ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک بچہ ہے، وہ بچہ یتیم ہے، وہاں چلے جاؤ، چلی جاؤ، اس کی خدمت کرو۔ اس عورت نے تو یہی کہا تھا کہ وہ یتیم ہیں، مگر اسے کیا پتا کہ یہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، یہ یتیموں کے غمخوار ہیں، یہ یتیموں کے چارہ جو ہیں، یہ وہی ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر یتیموں کو زندگی کی معراج حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر، اس عورت کو پتا نہیں تھا، اس نے یہی کہا کہ وہ جو سامنے حویلی ہے وہاں چلی جاؤ۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ حویلی میں جاتی ہیں، جا کر اپنے انداز سے سلام پیش کرتی ہیں، حضرت آمنہ کے پاس پہنچی ہیں۔ حضرت آمنہ پوچھتی ہیں، کہو بہن کیا کرنا ہے، کس کام سے آئی ہو، مقصد کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، بہن میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی خدمت کروں اور مجھ کو مناسب اجرت مل جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ فریاد سن کر حضرت آمنہ کی آنکھیں برسی ہیں، انہوں نے سوچا کہ کاش آج میرے شوہر عبداللہ ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، آج ان کو مناسب اجرت دے کر میں اپنے بچے کو دے دیتی۔ اللہ اکبر، حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو برس رہے ہیں۔ آپ نے کہا، بہن حلیمہ تم جس مقصد کے لیے آئی ہو تمہیں وہ تمہارا مقصد حل نہیں ہونے پائے گا، میرے بیٹے محمد کی ولادت سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تم جس دولت کی لالچ میں آئی ہو تمہیں وہ دولت نہیں مل پائے گی۔ حضرت حلیمہ کو اس وقت میرے آقا کی عظمتیں معلوم ہو چکی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، بہن اب مجھے دولت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے، بتاؤ یہ صحیح بتاؤ تو ذرا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہاں، شہزادے گرامی وقار ہیں کہاں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے اور میرے مصطفیٰ کے چہرے انور پر ایک سفید رنگ کی چادر ڈال دی گئی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، وہ جو سامنے تخت دیکھ رہی ہو اسی پر میرا بیٹا محمد آرام کر رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی گئی ہیں اور جیسے ہی خدا کی قسم چہرے پر سے پردے کو ہٹایا ہے، چہرے سے چادر کا ہٹنا تھا، یوں نبی کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل جاتی ہے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے نبی کونین کے چہرے میں چاند تیر رہا ہو۔ اگر سوتا ہوا بچہ مسکرا دے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، یہ تو کائنات کے داتا ہے مسکرا رہے ہیں، بشیر و نذیر ہے مسکرا رہے ہیں، رحمت للعالمین ہے مسکرا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو روتے ہوئے اٹھتا ہے، لیکن یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ وہ سو کر اٹھ رہے ہیں تو مسکراتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، گویا کہ نبی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں روتوں کو ہنسانے آیا ہوں، ہنسانے کو روتے ہوئے کو ہنساتوں کو رونے کے لیے رلانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرے آقا بتانا چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ غریبوں کو زندگی کا سہارا مل جائے، یتیموں کو سہارا مل جائے اور رونے والی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ جائے۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے چادر کو ہٹایا، چادر کا ہٹنا تھا، محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل جاتی ہے، میں نے دوڑ کر محمد کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کے رخسار
नबूवत का बौसा लिया, ये मेरे आका हैं। अल्लाह अकबर। आज हजरत हलीमा सादिया कई दिनों की भूखी और प्यासी थी, मगर आज देखो जैसे हजरत हलीमा सादिया ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से करीब किया है और उन्होंने सोचा कि लाओ सरकार को दूध पिलाऊं, तो सबसे पहले हजरत हलीमा सादिया ने बाएं पिस्तान को पेश किया, मेरे सरकार ने दूध नहीं पिया। फिर दाहिने पिस्तान को पेश किया तो मेरे आका ने दूध पी लिया। फिर हजरत हलीमा सादिया ने बाएं पिस्तान को पेश किया, मेरे सरकार ने दूध नहीं पिया। दाहिने पिस्तान को पेश किया तो आका ने दूध पी लिया। यानी मेरे आका ये फरमाना चाह रहे हैं, खुद हजरत हलीमा सादिया को समझ में बात आ गई। उस वक्त हजरत हलीमा सादिया का एक और बेटा था, हजरत अब्दुल्ला, आप भी दूध पी रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक पिस्तान का दूध पिया है, दूसरे पिस्तान का दूध नहीं पिया। और तिब्बी नुक्ते नजर से माँ के दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं में ज्यादा होता है। जिसमें दूध कम है उसको मेरे आका खुद इस्तेमाल फरमा रहे हैं और जिसमें दूध ज्यादा है उसको दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं। ये मेरे आका का इंसाफ है। नबी ने आलिम तुफूलियत में ये पैगाम दे दिया है, खबरदार जिसका जो हक है उसको अदा कर देना। अगर आज हम नबी की सीरत को इख्तियार कर लें तो भाई भाई में लड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, दौलत की वजह से बाप बेटे में लड़ाई नहीं होगी। प्यारे, ये जिंदगी तो चंद दिन की है, अगर जीना है